السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ، اور وہ بھی آج اتوار کے دن، چھٹی کے دن یہ ولاگ کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی۔ ولاگ میں تھمبنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آفاق احمد بھائی نہایت تکریم کے ساتھ، کیونکہ بڑا پسند کرتا ہوں میں، تو آفاق احمد بھائی کی وہ کال احتجاج کی وہ تو بڑھ گئی جناب، اور اس احتجاج کی کال کو، اس کے غبارے کو پھس کرنے کے ساتھ ہی ایک اور بات جو ہے وہ واضح ہو گئی، اور وہ بھی روز روشن کی طرح۔ اور وہ بات کیا ہے؟ ڈمپر مافیا کی ایک اور فتح سے تعبیر کر رہے ہیں کچھ لوگ اس ایک موو کو۔ آفاق احمد نے آج سے کچھ عرصے قبل اس احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ 1 میٹر سفید کپڑا جو ہے وہ لوگ خرید کے رکھیں، اور اس کے بعد لائحہ کا اعلان کیا جائے گا۔ لائحہ کا اعلان ہوا، انہوں نے کہا کہ جی 1 میٹر سفید کپڑا آپ لے کر کے نکلیں، احتجاج ہوگا، اور کراچی کے عوام کی جانوں کا، ان کی جو ہے وہ بے حرمتی، اس کا ضیاع بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، لائحہ عمل دیا جائے گا، تاریخی لائحہ عمل۔ میں پیدائش سے آج تک جتنے بھی جلسے میں نے فلاپ سے فلاپ، گھٹیا سے گھٹیا سیاسی جماعت کا جو بھی سنا ہے، وہ ہمیشہ تاریخی ہوتا ہے۔ آفاق احمد صاحب نے بھی تاریخی جلسے کا اعلان کیا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں آئی، اس لیے میں بڑے چل موڈ میں تھا۔ اور اب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں میرے 120 گز کے چھوٹے سے ننھے منھے مکان سے چند قدم کے فاصلے پر مہاجر قومی موومنٹ کا، آفاق احمد والوں کا ایک چھوٹا سا دفتر تھا، جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر کے اپنے دل کی حسرتوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بانٹ لیا کرتے تھے۔ وہ دفتر اب اس وقت بند کر دیا گیا ہے۔ آفاق احمد صاحب نے جس بات کا شکوہ کیا تھا کہ ڈمپر مافیا کو تو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، اور ہمارے لڑکوں کو رات بھر اٹھا کر کے اور ان کو مقام مخصوصہ تک پہنچایا جاتا رہا۔ آفاق احمد کا یہ شکوہ بالکل بجا ہے۔ رات بھر جو چاند ماری ہوتی رہی، اس میں مہاجر قومی موومنٹ کے جتنے بھی لڑکے تھے، جتنے بھی، ان میں سے اکثریت کو پارسل فرما دیا گیا تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اس سے پہلے آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ ضلع وسطی میں اپنا ایک دفتر کھولنے چلے تھے۔ انہوں نے اپنے مکان، اپنی رہائش گاہ کا بھی اعلان کیا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا، لیکن یہ بھی دیوانے کا خواب ثابت ہوا، نہ وہ مکان ہی بنا، نہ ہی آفاق صاحب وہاں شفٹ ہو سکے۔ وہ جو چائنا کی MQM ہے، اس نے ظاہر ہے کہ اس وقت وہ فارم 47 کی بنیاد پر گود میں بیٹھی للہ لوری بھگت رہی ہے۔ انہوں نے پپا جانی سے فرمائش کر کے اور یہ پروگرام کو 3-5 کرا دیا، ادھر ادھر ہو گیا۔ اس کے بعد اب عزت بچانے کا آخری موقع یہی تھا کہ یہ احتجاج کسی طور سے کامیاب ہو جاتا، تاکہ باقاعدہ وہ جو ایک جائز موقع پر، جائز بات پر آفاق احمد صاحب اور مہاجر قومی موومنٹ کا وہ جو احتجاج تھا وہ رنگ لاتا، اور کچھ کراچی کے عوام کو ریلیف ملتا۔ ریلیف کیا ملتا جناب؟ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے تو کبھی پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما، کبھی MQM کا کوئی غنڈا، کبھی PSP سے MQM پر مسلط کردہ کوئی بے شرم، کبھی فارم 47 کی بوتل سے دودھ پینے والا کوئی، جس کو زبردستی جھٹکے کا وزیر صحت بنا دیا گیا، وہ لیاقت محسود کے ساتھ جو ہے وہ دل پشوریاں کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حکومت نے اور سسٹم نے یہ دکھا دیا کہ مہاجر سیاست کا پاکستان میں، کراچی میں کوئی مستقبل نہیں۔ آفاق احمد صاحب جب تک زندہ ہیں، ٹیئر 2 نام کی کوئی سیاست ان کے پاس نہیں ہے۔ ٹیئر 2 میں کوئی بھی لیڈر ایسا موجود نہیں ہے کہ جو آفاق احمد کی جگہ لے سکے۔ اس لیے یہ مہاجر سیاست جو ہے وہ آفاق احمد کے ساتھ ہی، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کی فیملی پر، دم توڑ دے گی۔ بتا دیا گیا ہے واشگاف الفاظ میں کہ لیاقت محسود کے ڈمپرز کراچی والوں کو کچلے، یا وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ بھگاتا ہوا لے جا رہا تھا، پولیس کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا، کیا نام ہے وہ ڈرائیور، ڈمپر ڈرائیور، ہیوی ٹرک ڈرائیور، اور اس کے بعد لیاقت محسود سے رابطہ کیا گیا کہ جی اپنے بندے کو حوالے کرو۔ لیاقت محسود نے بات کی، اس نے کہا مجھے ٹائم دیجیے، اور اس کے بعد وہی ہوا جو لیاقت محسود ٹائپ کے لوگ کرتے ہیں، وہ اپنی بات سے مکر گئے، اور اس کے بعد ہمارا قانون جو ہے وہ اپنے قاف کو اپنی نون میں لے کر کے اور چپ کر کے سو گیا۔ کل ہمارے قانون کے منہ پہ ایک اور جوتا پڑا تھا، اور وہ لڑکا جس نے کارساز میں ایک میاں بیوی کو عین افطار کے وقت کچل دیا تھا، جس کا باپ ایک غیر ملکی سپورٹس چینل میں فلانا ہے،
میں نے پہلے ہی پروڈکشن کی تھی کہ یہ لڑکا ضمانت پہ رہا ہو جائے گا. کل وہ لڑکا 1 لاکھ روپے سے ضمانت کے عوض جو ہے وہ چلا گیا ہے, باہر آ گیا ہے, اور اب اس کا باپ اس کو پاکستان سے ادھر ادھر کر دے گا. اور ہماری آزاد عدلیہ, میں اس کے ساتھ ہوں, آزادی عدلیہ کے سفر میں ہم دونوں ہاتھوں سے عدلیہ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تاکہ آخری بھی شہری صفحہ ہستی سے کیوں نہ مٹا دیا جائے. تو یہ سب باتیں ان کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں. کراچی والوں کی جان و مال کا ضیاع ہو رہا ہے. وہ جو سندھ کا انیل کپور ہے وہ بلا وجہ سندھ میں کینال بنانے کے معاملے پر حکومت سے الگ ہونے کی تڑیاں دے رہا ہے. الگ ہو جاؤ, الگ ہو کے دکھاؤ. تم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہو. تمہارے پریزیڈنٹ نے خود سائن کیا ہے, کیا آنکھ پہ پٹی باندھ کر کے کروایا گیا تھا سائن؟ نو. نون لیگ والے سینہ ٹھوک کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی حمایت کرنی پڑے گی, اور در حقیقت یہ نون لیگ نہیں کہہ رہی, یہ کون کہہ رہا ہے سب جانتے ہیں. اور آپ کو اس بات پہ آمنا صدقنا کرنا پڑے گا. کراچی کی حد تک اگر ہم بات کریں تو آفاق احمد نے ایک بالکل جائز موقع پہ جائز بات کی تھی. کراچی کے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی اتھارٹی, کوئی حکومت, کوئی وزیر, کوئی سفیر, کوئی مشیر, کوئی سامنے نہیں آتا. اور اب جب آفاق احمد مین سٹریم میں آ رہے تھے تب آفاق احمد کو کنارے لگانے کے لیے فوراً وہ جھٹکے کا وزیر صحت, وہ پی ایس پی سے نکالا ہوا وہ راندہ درگاہ جو وزیر صحت بن کر کے ایم کیو ایم پہ غاصب ہو گیا ہے, وہ جو ایم کیو ایم کے وجود سے منکر تھا, وہ جو بتاتا تھا کہ خالد مقبول بھائی انڈیا سے جو ہے وہ انڈیا کے کنیکشنز لے کر کے اور پاکستان میں بیراروی انورٹڈ کاماز میں پھیلاتے رہے. آپ یوٹیوب پہ ابھی بھی ٹائپ کریں گے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے ثبوت و شواہد ابھی تک غائب نہیں کیے گئے. وہ ایک آدمی خالد نامقبول کے ساتھ جو پی ایس پی سے نکالا گیا, پی ایس پی کا نشان پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں یہ ہوا ہے. میرا خیال ہے, اللہ معاف کرے تو بستغفر اللہ, کسی کو اتنا ضرورت مند نہ بنائے کہ اپنی سیاسی جماعت کو دفن کر کے کسی دوسری سیاسی جماعت میں جا کر کے اور آپ کو قبضہ کرنا پڑے, اپنے لونڈوں کو فکس کرنا پڑے, پھر اس کے بعد آپ کو ایک وزارت دے دی جائے اور آپ وہاں سے بیٹھ کر کے اور اپنی دیہڑیاں بنائیں. لیکن پاکستان ہے, دھندا ہے, سب دھندا ہے. یہ اے این پی کے شاہی سید کے ساتھ بٹھا کر کے ان دونوں کو پریس کانفرنس کرا دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جی دیکھیے یہ لسانیت جو ہے بہت بری چیز ہے اور فلانا ڈھمکانا, اس میں لسانیت کی بات ہی نہیں ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. پولیس نے اگر ایکشن لیا تو وہ حکومت نے اس کو کروایا, وہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے, پولیس تو ایکشن میں آتی ہے جب حکومت چاہے. لیکن حکومت نے ایسا چاہا کیوں؟ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں, ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ لیاقت محسود کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال کر کے شرجیل انعام میمن, وزیر اعلیٰ سندھ, سندھ کے فلانے سندھ کے جتنے بھی حکمراں ہیں, پیپلز پارٹی بالخصوص, وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے؟ کراچی کے عوام کو در حقیقت یہ بتا دیا گیا کہ آپ لاوارث ہیں. آفاق احمد صاحب بھی یہاں تقیہ کرتے فرمائے گئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا احتجاج رجسٹر کرانا تھا, ہم نے اپنا احتجاج رجسٹر کرا دیا. حضور یہ انتہائی بے تکی بات ہے, بہت ہی فضول بات ہے. میں اس بات پہ احتجاج کرتا ہوں. آپ کو پتا تھا کہ آپ کی مہاجر سیاست نے آپ کو یہاں لا کر کے کارنر میں کھڑا کر دیا ہے, اس کے باوجود بھی آپ باز نہیں آئے. چلیں ٹھیک ہے, آپ ایک نظریے پہ کھڑے, لیکن آپ کو پتا تھا کہ آپ کے اس احتجاج کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا, آپ کے لونڈوں کو اٹھایا جائے گا. آپ کو اگر احتجاج ہی رجسٹر کرانا تھا تو اس کے اور بہت سارے طریقے تھے, آپ پریس ریلیز ہی جاری کر دیتے. لیکن جس طرح سے آپ لوگوں سے جا کے مل رہے تھے, حالانکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے مووز تھے, ان میں کوئی ایسا سگنیفیکنٹ موو نہیں تھا کہ جس سے مجھے یہ یقین ہو سکتا کہ آپ کی یہ محنت, یہ جدوجہد رنگ لائے گی. مجھے پتا تھا کہ یہ دڑم تختہ ہونا ہے. سنی تحریک سے, ننی منی چنی تحریک سے آپ جا کر کے مل رہے ہیں, ادھر ہے لاندے, ان کو کون پوچھتا ہے, ان کا کیا اسٹیک ہے؟ باقیوں کو فارم 47 کا تانا دے رہے ہیں, متحدہ کو تانا دے رہے ہیں, پی ایس پی والوں کو تانا دے رہے ہیں, چائنا کی ایم کیو ایم کو تانا دے رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک, آپ نے خالد مقبول کو جاہل آدمی کہا, آپ نے میرا خیال ہے بہت ہی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا, آپ کو بہت کچھ کہنا چاہیے تھا. لیکن اس بات پہ میں احتجاج کا اپنا محفوظ رکھتا ہوں. کراچی کے شہری اپنا جو ہے وہ بوریا بستر لپیٹ کر کے کراچی سے کہیں شفٹ ہونے کی تیاری اگر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے. لیکن تمام کام اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ کر کے اگر آپ جانماز بھی سنبھال لیں تو ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ میرے بھائی خدا نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور جب تک یہ لولا لنگڑا نظام, یہ لولا لنگڑا ہمارا قانون, عجیب و غریب قسم کے وزراء, عجیب و غریب الٹپ قسم کی حکومت ہمارے سروں میں موجود ہے, آپ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس لیے چپ کر کے مقتل کی طرف جاتے رہیے, اپنی قربانیاں دیتے رہیے اور ٹاٹا بائی بائی کرتے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.